میں اس وقت موجود ہوں بلوچستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ہب میں، جہاں گندے نالے پر مچھلی فروخت کی جا رہی ہے۔ ہب شہر کو کراچی کے جڑواں شہر ہونے کے ساتھ ساتھ صنعتی اور ساحلی شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر گڈانی کے ساحل پر بڑی مقدار میں مچھلیاں شکار کر کے لائی جاتی ہیں، جنہیں کراچی لے جا کر فروخت کیا جاتا ہے۔ ہب میں مقامی سطح پر مچھلی کی خرید و فروخت کے لیے نہ تو کوئی مچھلی مارکیٹ قائم ہے اور نہ ہی کوئی تحصیل کونسل، ضلعی حکومت یا صوبائی حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کے اقدامات عمل میں لائے گئے ہیں۔ کئی لاکھ آبادی والے اس شہر کے باسیوں کے لیے مچھلی فروش شہر کے وسط سے گزرنے والی آسیڑھی شاہراہ کے کنارے گندے نالے پر اپنے چھاپے رکھ کر مچھلی فروخت کر رہے ہیں۔ ذیشان کمبو، دنیا نیوز، ہب لسبیلا۔ کوئٹہ کی اہم شاہراہوں پر غیر ضروری مرمت کا کام جاری ہے، جبکہ مرمت طلب سڑکیں گورنمنٹ کی عدم توجہ کا شکار ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی 75% سڑکیں ناقص اور قابل مرمت ہے، تاہم گورنمنٹ اہم شاہراہوں پر غیر ضروری مرمت کروا کے نہ صرف فنڈ ضائع کر رہی ہے بلکہ اس سے ٹریفک کے مسائل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر میں جناح روڈ، زرغون روڈ اور چند ایک شاہراہوں کے علاوہ دیگر تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے 2008 سے اب تک تقریباً 200 سے زائد ٹریفک حادثات رونما ہو چکے ہیں، مگر گورنمنٹ صرف چند ایک سڑکوں پر تعمیرات کا کام کروا کر اپنے فرائض سے دستبردار نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے دیگر تمام سڑکوں پر نہ صرف حادثات کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے بلکہ عوام کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر میں دیگر سڑکوں کی تعمیر سے نہ صرف حادثات کی شرح میں کمی کی جا سکتی ہے بلکہ ٹریفک کے مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ کسی بھی معاشرے کی علم دوستی کا اندازہ اس کے شہر میں لائبریریوں کی موجودگی سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئٹہ شہر میں صرف ایک صوبائی لائبریری ہے جو خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ اس لائبریری میں معیاری کتب کا فقدان اور فرنیچر کی بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے طلباء زمین پر بیٹھ کر مطالعہ کرنے پر مجبور ہیں۔ کم جگہ اور مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث علم کے متلاشی افراد نے اس لائبریری کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ دوسری جانب شہر میں موجود صادق شہید اور بلوچی اکیڈمی کی لائبریریاں بھی اپنی بے بسی اور حکام اعلیٰ کی بے اسی پر خود نوح کنا ہیں۔ وسائل کی کمی کے باعث ان لائبریریوں میں نئے کتابیں تو دور کی بات، ان میں تو بعض اوقات اخبارات تک میسر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ان لائبریریوں سے صحیح طرح سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں۔ کیمرامین شہزاد خان کے ساتھ افضل بلوچ، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کو پنجاب سرحد افغانستان سمیت وسطی ایشیائی ریاستوں سے ملانے والا اہم شہر کچراغ کا 5 کلومیٹر کا مین روڈ خستہ حالی کا شکار۔ صوبے کے پشتون علاقوں سے منتخب ہونے والے 15 اراکین صوبائی اسمبلی، 4 MNAs اور سینیٹر اسی علاقے سے کوئٹہ اور ملک کے دیگر علاقوں کو آتے جاتے ہیں، لیکن اس شہر کی بدقسمتی اور عوامی نمائندوں کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے کچراغ شہر کے مین شاہراہ کو تعمیر نہیں کرایا جا سکا۔ یہی شاہراہ افغانستان میں جاری جنگ اور نیٹو افواج کے لیے زمینی رسد پہنچانے کے علاوہ روس کی آزاد ریاستوں تک پہنچ کا اہم راستہ ہے اور صوبہ پنجاب اور سرحد کے لیے بھی اہم روٹ ہے۔ اس اہم شاہراہ کی خستہ حالی کے باعث ایک جانب مسافروں کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے تو دوسری جانب تاجروں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ افغانستان اور صوبے کے دیگر علاقوں میں پیدا ہونے والا فروٹ بھی ملکی منڈیوں تک اسی راستے کے ذریعے لے جایا جاتا ہے۔ حکومتی عدم توجہ کے باعث اور روڈ نہ بننے کی وجہ سے تاجروں کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیمرامین شہزاد خان کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کچلاغ۔ بلوچستان کی دنیا کے بعد اب بات ہوگی پنجاب کی دنیا کی، جہاں آپ دیکھیں گے سیالکوٹ کے امدادی کیمپ کا احوال، شیخو پورہ کے پہلوان، کمالیہ کا وائلڈ لائف۔ لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں لاہور سے، جہاں سے شامل ہے ایک رپورٹ سیکیورٹی کیمروں کی تنصیب کے حوالے سے۔ لاہور میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد جہاں سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے، وہی کلوز سرکٹ کیمروں کی فروخت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ خودکش حملوں کے بعد پولیس کی طرف سے تمام اہم عمارتوں کے اندر اور باہر کلوز سرکٹ کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ تمام مارکیٹوں کے دکانداروں اور پرائیویٹ بلڈنگوں کے مالکان کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ کلوز سرکٹ کیمرے نصب کرائیں۔ لاہور میں الیکٹرانکس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہار روڈ پر کلوز سرکٹ کیمرے فروخت کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک ماہ میں کلوز سرکٹ کیمروں کی ریکارڈ فروخت ہوئی ہے۔ مارکیٹ میں 1000 سے لے کر 50,000 تک کے کلوز سرکٹ کیمرے دستیاب ہیں۔ شہری اپنی قوت خرید کے مطابق کیمرے نصب کرا رہے ہیں۔ کسی بھی گھر کے باہر لگانے کے لیے صرف 1000 روپے میں بھی کیمرہ دستیاب ہے، جسے گھریلو ٹی وی کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ریسکیو 15 پر ہونے والے خودکش حملے کی CCTV فوٹیج کی مدد سے تفتیش میں کافی آسانی ہوئی، جبکہ اس سے قبل سری لنکن ٹیم پر حملہ اور FIA بلڈنگ میں ہونے والے دھماکے کی کلوز سرکٹ ٹی وی فوٹیج سے بھی اہم سراغ ملے تھے۔ پولیس حکام کی طرف سے تمام SHOs کو سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے علاقوں میں کلوز سرکٹ کیمروں کی تنصیب کو یقینی بنائیں۔ کیمرامین رانا اشفاق کے ساتھ عامر شہزاد، دنیا نیوز، لاہور۔
میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ ماڈل ٹاؤن میں واقع جماعت اسلامی کے ضلعی مرکزی دفتر میں، جہاں مالاکنڈ ڈویژن اور سوات مہاجرین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ضلع کی چاروں تحصیلوں ڈسکا، پسرور، شمبریال اور تحصیل سیالکوٹ میں اس وقت 750 خاندان رہائش پذیر ہیں، جن میں سے 425 خاندان کو ہر 15 دن بعد جماعت اسلامی آٹا، دالیں، چینی، گھی، چائے، واٹر کولر، زنانہ مردانہ اور بچوں کے سلے ہوئے سوٹ، جوتے، بستر، ادویات اور کھانا پکانے کے برتن سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء مہیا کرتی ہے۔ جماعت اسلامی مہاجرین کی بحالی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں کھلے آسمان تلے سخت گرمی میں بے یار و مددگار مہاجرین کو گرمی کی چھٹیوں میں گورنمنٹ سکولوں میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی مشکل کی گھڑی میں انہیں وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کیمرہ مین سید اقبال کے ساتھ حافظ عمران، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔